آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے یہ جو ایک سیکول ہے، یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ملک ممالک میں، اب یہ جس سٹیج میں داخل ہو رہا ہے تو یہ اب حتمی اپنے مراحل کی طرف ہے سارا پروسیس جو ڈائیلاگ کا اور پیس پروسیس کا ہے، جس میں پاکستان جو ہے وہ شاید وہ ہوسٹ ہو جس کے بعد یہ صورتحال ذرا واضح ہو جائے کہ اب طالبان کی یا افغانستان کی پیس پروسیس کا مستقبل کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں جو اور طالبان نے کچھ نرمی بھی دکھائی ہے، عید تک لچک دکھائی ہے، تھوڑا کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں، جنگ بندی کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کو چھوڑا جائے، کنڈیشنز رکھ کر کنڈیشنل کر کے کیا تاکہ ان کو بھی سپیس دے، لیکن اچھے خاصے ایک اٹیک اور اگریسو اسٹریٹجی کے بعد۔ جی صابر صاحب موجود ہے؟ ہیلو جی آپ کو بات آ رہی ہے صابر صاحب؟ جی آ رہی ہے۔ جی آپ بات کر رہے تھے، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی چوئی صاحب نے بھی کہا کہ ابھی جو انہوں نے جنگ بندی کی ہے ظاہر ہے کہ ایگریسو پوزیشن لینے کے بعد اب فار دا ٹائم بینگ کیے تاکہ کچھ کنڈیشنز رکھ کے کہ اب اس میں اگر کوئی لاجیکل کنکلوژن آگے ڈائیلاگ کا نکلتا ہے تو پھر پروسیس کو اسی طرح آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں ان کے ترجمان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ہم تو ڈائیلاگ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، بندوق کے زور پہ نہیں۔ پھر امریکن ترجمان سے بھی پوچھے گئے سوالات، بلکہ ہمارے وہاں پر اے آر وائی کے نمائندے جو تھے انہوں نے بھی پوچھا، اور بھی ان کا جو پریس میڈیا انٹریکشن ہوتا ہے ان سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی بالکل ہم جو ہے وہ بائی فورس کوئی چیز ہوگی اس کو تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن یا کس طرح کی چیز۔ سو طالبان نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ہم بندوق کے زور پہ نہیں، طاقت کے زور پہ نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکلے۔ بالکل آتے دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے وہ کوئی مانے یا نہ مانے، افغان طالبان کی یہ وکٹری ہوئی ہے، اور وہ ایک خاصے کے طور پہ اس سال کی جو 20 سال کی لڑائی ہے اس کے بعد خاصے کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور افغانستان میں موجود دیگر گروپس کو بھی پتہ ہے، وہ پولیٹیکلی بھی ان کی جیت ہوئی ہے، ایک امریکہ کے ساتھ ایک امن معاہدہ دوحہ پیس ایگریمنٹ جو ہوا پوری دنیا نے دیکھا، اور افغان طالبان کی سیاسی قوت کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد ملیٹریلی بھی ان کی جیت ہوئی ہے، اور اس وقت بھی افغانستان میں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت خاص کر یہ کیا صورتحال ہے کہ افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ٹریڈ جاری ہے، اور پاکستان سے بھی بایا افغانستان ازبکستان میں ٹریڈ ہو رہی ہے، اور جو روٹ ہے اس میں افغان طالبان جو ہیں وہ یہ راہداری جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں، اور چھوٹے ٹرک جو ہیں وہ $40 ہے، اور بڑے ٹرک جو ہیں وہ $60 ہے، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اب اس کو باقاعدہ طور پہ ضابطے کی شکل کیسے دینی ہے، تو اس لیے افغانستان کو اندازہ ہے، افغان طالبان کو، کہ انہوں نے آنا ہی آنا ہے، تو اس لیے وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے، اور ان کے جو باقی ریجنل پلیئرز ہیں کہ وہ انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلے جائیں، جن کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے تو وہ بھی افغان طالبان کو یہی سمجھا رہے ہیں، اور اس سے کسی حد تک وہ کامیابی ہوئے کہ ایسا کوئی ایکٹ نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی کابل پہ چڑھائی کر دی جائے، تو وہاں پہ جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اب انٹرا افغان ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہوں گی، اور جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا اس میں افغان طالبان نے 3 ماہ کی جنگ بندی کی بھی پیشکش کر دی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ دیا افغان طالبان نے۔ تو اب وہ معاملہ نہیں ہے کہ افغان طالبان کو کوئی قبول نہیں کر رہا، اور پاکستان سے دنیا بھر سے کہا جا رہا ہے امریکہ ڈو مور کا کہہ رہا ہے، تو ڈو مور والا تو کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا، کیونکہ امریکہ نے خود ان کو سیاسی اور فوجی قوت تسلیم کر لیا۔ جی بالکل، اور برطانیہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہی بیان آیا ہے کہ جی وہ ان کو ایک فورس سمجھتے ہیں، اور امریکنز کا بھی، میں ابھی جو بات کر رہا ہوں ہمارے نمائندے ہیں جہاں زیب ادھر واشنگٹن میں، تو جہاں زیب نے وہ سوال پوچھا بلکہ ان سے کہ اڈوں والی بات پوچھی، تو اڈوں والا سوال کو ان کے ترجمان نے ویل لیفٹ کیا، چھوڑ دیا اس کو، ذرا گھما پھرا کے آگے لے گئے، لیکن جو دوسرے سوالات ان سے جب پوچھے جا رہے تھے تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ کیا آپ ایسی فورس کو ایکسیپٹ کریں گے جو طاقت کے بلبوتے پہ آ رہے، تو وہ ہیومن رائٹس اور تھوڑا گھما پھرا کے بات کو وہاں لے آئے، لیکن پاکستان پہ انحصار اپنا رکھا جا کے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ ریجن میں ہمارا انٹرسٹ ہے، اور ریجنل سیکیورٹی اور وہ ساری چیزیں، اور ہم جو ہے
وہ یہی چاہیں گے کہ وہاں پر پیسفل طریقے سے سارا پروسیس چلے. ذرا آپ کو سنواتے ہیں کیا کہنا تھا. Now, however, is the time for the international community to show support for the people of Afghanistan to be constructively engaged in the diplomatic process. When it comes to Pakistan, we know that Pakistan has much to gain from an Afghanistan that is peaceful, that is stable, that's secure, and Pakistan has the potential to have a critical role in enabling that outcome. We do appreciate Pakistan's efforts to advance the peace process and stability in South Asia, including by encouraging, as Pakistan has done, the Taliban to engage in substantive negotiations. جی جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ڈیفینس اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, ویڈیو لنک پر موجود ہیں, ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جن صاحب ایک تو یہ وزیر اعظم موجود ہیں تاشکند میں, اس پر بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا جو ایکٹیویٹیز ساری ہو رہی ہیں. پھر جو ابھی یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ازبکستان میں وزیر اعظم, اور یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جنگ بندی بھی, پھر امریکنز کا بھی, ابھی میں آپ کو سنوا رہا تھا, آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے سافٹ طریقے سے کہ پاکستان کے پاس گین کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, افغانستان میں امن ہونا ضروری ہے, ساری چیزیں. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اس میں دو ایسپیکٹ ہیں, ایک تاشکند اپنی جگہ پہ ہے, اور پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان سائڈ افغانستان کی. اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 19 برس تک امریکہ کی وہاں موجودگی رہی, اور اب جب انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا تو آئی ایس آئی نے پورے 20 برس ان کی معاونت کی, اور بالآخر ہمارے اوپر الزامات بھی لگے, ہمیں ڈپلیشس بھی کہا گیا, جبکہ ہمارا ایک ہی نیریٹو تھا کہ اس کا پولیٹیکل حل تلاش کریں, ملٹری سلوشن افغانستان کے حالات کا نہیں ہے. بالآخر وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف آئے, اس میں بھی پاکستان نے پورا کردار ادا کیا, جس کو ابھی ان کے ریپرزینٹیو جو ہیں وہ ایکنالج بھی کر رہے تھے کہ طالبان کو ڈائیلاگ ٹیبل پر بٹھانے کے لیے پاکستان نے اپنا پورا انفلوئنس یوز کیا. لیکن پاکستان کا تو انفلوئنس تھا نا طالبان پر, جن پر کنٹرول تھا امریکہ کا, ان کی معاشی کنٹرول بھی تھا, پولیٹیکل کنٹرول بھی تھا, ان کی مالی معاونت بھی افغان گورنمنٹ کی وہ کر رہے تھے, ملٹری پریزنس بھی تھی, اور 20 برس کا وقت تھا کارزائی اور اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ جو امریکہ نے گزارا. اس تمام تر انفلوئنس کے باوجود ان کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ لانا امریکہ نے پسند نہیں کیا. اب امریکہ کا جو کردار ہے میری ذاتی نظر میں وہ بڑا دوگلا مجھے نظر آتا ہے, یا اس میں مجھے شکوک ہیں, کیونکہ افغان طالب اگر وہ اشرف غنی حکومت کو مجبور کرتے کہ آپ بھی ڈائیلاگ ٹیبل پہ دوحہ میں آ جائیں اور بیٹھ کے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ڈھونڈیں, تو پاکستان تو اپنا انفلوئنس استعمال کر ہی رہا تھا طالبان پر, تو شاید امریکہ کے انخلا سے پہلے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں افغانستان میں نظر آ جاتی. لیکن انہوں نے ایک فیکشن کو اقتدار میں رکھا, اس کی فوج کو تربیت کی, اس کی ایئر فورس کو مضبوط کیا, اور ان کی ملٹری جو تھی اس کو مضبوط بنایا, معاشی طور پہ انہیں سسٹین کیا, اور دوسری طرف جن کے خلاف جنگ کی ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ضمانت ان سے لی کہ افغانستان کی سوئل کسی امریکہ یا امریکن اتحادی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یعنی جن سے ضمانت لی, جن کے ساتھ جنگ کی, ضمانت ان سے مانگی, اور جن کی معاونت کی ان کو ڈائیلاگ میں بھی شامل نہیں کیا. تو اس کردار کو بھی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اب جو سارا دباؤ ہے وہ پاکستان پر ہے کہ پاکستان نے بہت کچھ گین کرنا ہے, پاکستان کو اور مجبور کرنا چاہیے طالبان کو کہ ان کی جو لیڈرشپ ابھی تک پوشیدہ ہے اس کو بھی ٹیبل پر لائیں. تو پاکستان ان سے بارہا یہی کہتا ہے کہ جو لیڈرشپ ان کی پوشیدہ ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان کو بلا لیں. تو جس لیڈرشپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کم از کم اس معاہدے کو تو حتمی نتیجے تک لے کر جائیں. جو ڈی لسٹنگ کا معاہدہ تھا ان کے ساتھ, اس سے امریکہ ابھی تک پیچھے ہٹا ہوا ہے, کہ جن پر پابندیاں لگیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے, جنہیں بلیک لسٹ کیا گیا اور اس پوری تنظیم کو بلیک لسٹ کیا گیا, ابھی تک یونائٹڈ نیشن کی لسٹ سے اس کا نام ڈی لسٹ نہیں ہوا. ان کے جو قیدی ان کی اشرف غنی حکومت کے پاس تھے ان تمام کو ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا.
اور جو تاریخ مقرر کی تھی وڈرال کی اس سے بھی امریکہ پیچھے ہٹ گیا. تو 3 وائلیشن کے باوجود ابھی تک طالبان کسی وائلنس کی طرف نہیں جا رہے. جنرل صاحب اس میں 2-3 جو چیزیں داعش اور اس کے اس میں 2-3 پوائنٹس اور بھی اٹھتے ہیں. وہ میں بھی سوال رکھتا ہوں, چوئی صاحب بھی آپ کے سامنے سوال رکھیں گے. اب مسئلہ یہ کہ جو پیس پروسیس کے لیے یہ جو بھی سیز فائر ہوا ہے طالبان کی طرف سے جو کہا ہے نا فی الحال ہم یہ کرتے ہیں, سو ان میں انہوں نے کنڈیشنز ہی یہی رکھی ہیں کہ آپ یہ بین ہمارے اوپر سے ہٹائیں گے, یہ ہمارے لوگوں کو چھوڑیں اور یہ سارا. سو اب وہ جب تک پاسبل نہیں ہے, جب تک انٹرا افغان ڈائلاگ نہیں ہوتا, ان کا لویا جرگا نہیں بیٹھتا, اس کے اندر بیٹھ کے بات نہیں ہوتی ہے, یہ سارے فریقین لوکل نہیں بیٹھتے. کیونکہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ امریکنز نے ایک طرف تو طالبان کے ساتھ ایک ڈیل کر کے نکل گئے, لیکن پیچھے جو گورنمنٹ جہاں ان کا انفلوئنس تھا ان سے جو چیزیں کروانی تھی وہ نہیں کروا سکیا, انہیں نہیں بٹھایا اس کے اندر. چوئی صاحب آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں جنرل صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کے بھی ویلڈ ہے, لیکن میں ذرا پیچھے جاتا ہوں. جی جب امریکہ کو ضرورت پڑی کہ جی مذاکرات کرنے ہیں طالبان سے, تو انہوں نے مذاکرات کیے, اور طالبان پر پاکستان نے بھی اپنا فیسیلیٹیشن کہہ لیں, انفلوئنس کہہ لیں, بات چیت کے ذریعے ان کو بھی ٹیبل پر لے کے آئے. لیکن سب سے بڑی سازش کہ افغانستان ایک مسلسل بلیڈنگ وونڈ ہی بنا رہے, یہ کس نے کی ہے؟ امریکہ نے. جنرل صاحب نے اور طریقے سے بات کی ہے, میں اور طرح ان سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ بات چیت ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کے جانے سے پہلے وہاں اتفاق رائے کی گورنمنٹ بنے, آل انکلوسو, انہوں نے ایک جعلی لنگلے لولے غلط, نہ عبداللہ مان رہا تھا نہ اشرف غنی مان رہا تھا, اور دونوں اپنے ایک وقت میں صدر کا حلف اٹھا رہے تھے. کین یو امیجن اس سچویشن کہ ایک ملک کے 2 صدر ایک وقت میں حلف لے رہے تھے, وہ سامنے ہوا ہے. تو اس میں طے ہوا کہ بھئی آپ اتفاق رائے کی گورنمنٹ بنائیں سب کو, اور پھر بعد میں الیکشن کرائیں. انہوں نے کیا کیا؟ ان کے جعلی الیکشن کو قبول کر کے اشرف غنی کو حلف دلوا دیا, عبداللہ سے معاہدہ کرا دیا, اور وہ کہا ہم تو اب لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, ہم کیوں چھوڑیں. دس از دی روٹ کاز. اب نہ یہ طالبان کے نیچے کام کر سکتے ہیں اور نہ طالبان ان کو کرنے دیں گے. اجاز اوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں بریک لینی ہے, آپ اگر کر لیں سوال پورا کر لیں پھر اس کے بعد بریک لے لیں. آیا افغانستان میں امن کے لیے پاکستان میں جو کریونگ ہے, ہمارے پاس کیا طریقہ کار اور ٹولز ہیں ٹو گیٹ دس اینڈ؟